بھائیوں کو اس ٹائم بلانے کا مقصد آپ سبھی کے علم میں ہے کہ پچھلے 3 روز سے ایک ایشو بہت زیادہ چل رہا ہے کہ جو ہمارے بچے جو ہیں وہ کرغزستان بشکek میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، اس پر میں نے بات کرنی ہے۔ ان کے تمام جو پیرنٹس میرے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہیں، اور جو باتیں انہوں نے ابھی میں ان سے نیچے باتیں کر رہا تھا وہ بڑی اس طرح کی ہیں کہ جو ہم میڈیا میں نہیں سن رہے ہیں، اور جو انہوں نے حقائق بتائے ہیں، بچوں سے بات کی ہے، اس پر میں نے بات کرنی تھی۔ لیکن سب سے پہلے آپ سبھی کے علم میں ہے کہ اس وقت ہمارے ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ حادثے کا شکار ہے اور ابھی تک ملا نہیں ہے، اور میری اس حوالے سے تفصیلی جو بات چیت ہے وہ ایرانی سفیر جو اسلام آباد میں ہے ان سے ہوئی ہے۔ آخری ان کا دورہ پاکستان ہی کا تھا، جو یادگار دورہ ہے۔ ان کے ساتھ جب وہ کراچی پہنچے تو بہت ساری یادیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں، جہاں انہیں ہم نے یہاں ایک PhD کی آنری ڈگری دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک رات قیام کراچی میں کیا، پھر ان کو ریسیو کرنے سے سی آف کرنے تک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے یہاں اسپیچ کی جو کہ ایک ایسی اسپیچ ہے جسے عالم اسلام کے لیے بڑا اہم قرار دیا گیا۔ مجھ سمیت سندھ کے تمام ہی لوگ ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس حادثے سے محفوظ رکھے، اور جلد سے جلد ان کے جو ہیلی کاپٹر ہے اس کو ڈھونڈ لیا جائے، کیونکہ کچھ تضاد باتیں ہیں۔ ایک جگہ پر یہ آ رہا تھا کہ ہیلی کاپٹر مل گیا ہے، لیکن میری جب دوبارہ یہاں کراچی کے کونسل خانے سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے اور ان کی تلاش جاری ہے۔ تو میں یہ بھی بات کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، ہماری ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور ہمارے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے قرغزستان کے اس ایشو کو بڑا اہم سمجھا۔ 3 دن سے وزیر اعظم اس پر خود توجہ دے رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بھی مسلسل وہاں کی جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو لانے کا بھی انتظام کر لیا گیا ہے۔ لیکن آج میرے پاس یہ بہت سارے لوگ جو ہماری ایک بیل آف ہوپ ہے، امید کی گھنٹی، اس کے اوپر یہ سب آئے دوپہر میں، اس وقت میں اویلیبل نہیں تھا، پھر ہم نے آج ابھی ان کو رات میں یہاں بلایا ہے۔ ان کے جو کسی کے بھائی یہاں موجود ہیں، کسی کی والدہ، کسی کی بہن، کسی کے رشتہ دار یہاں موجود ہیں۔ یہ کوئی 100 سے زیادہ 100 سے زیادہ فیملیز ہیں جن کا تعلق انٹیریئر سے ہمارے سندھ کے کئی علاقوں سے ہے، جس میں حیدرآباد میں زیادہ فیملیز ہیں، پھر میر پور خاص، سکھر، لاڑکانہ، سبھی جگہوں سے، اور یہ سندھ سے اور کراچی سے زیادہ تعداد ہماری بچیوں کی ہے جو کہ MBBS کرنے، ڈاکٹری کرنے کے لیے وہاں گئی ہوئی ہیں، اور تقریباً 120 اور 125 کے قریب فیملیز ہیں، خاندان ہیں جو ابھی تک مسلسل پریشان ہیں۔ اور جو باتیں مجھے بتائی گئی ہیں کہ ہمیں جو وہاں کے سفیر بتا رہے تھے کرغزستان کے پاکستان میں، وہ کہہ رہے تھے کہ ساری سچویشن کنٹرول ہو گئی ہے، لیکن ان کے جو یہاں پیرنٹس موجود ہیں، والدین، بھائی بہن، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ لوگ محصور ہیں، اور وہاں جو کھانے پینے کی اشیاء ہے وہ 5 گنا زیادہ مہنگی مل رہی ہیں۔ وہ لوگ نیچے سپر مارکیٹ تک نہیں جا سکتے۔ یونیورسٹیز نے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی آپ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ جو وہاں سے آنے کے لیے ٹکٹ بک کر رہے تھے تو 50,000 کا ٹکٹ ان کو 2.5 لاکھ میں ملا، اور وہ بھی فیک ٹکٹ تھا۔ یعنی ایسے وہاں ان کے ساتھ حادثات ہو رہے ہیں کہ وہ ٹکٹ لے کر جب ایئرپورٹ پہنچ رہے ہیں تو وہ ٹکٹ فیک ہے، اس کی کوئی اندراج نہیں ہے،
وہاں نہ ٹیکسی اویلیبل ہے، جو پاکستانی اپنے آپ کو بتاتا ہے یا جو روڈ پہ اترتا ہے اسے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا کرغزستان کی حکومت سے کہ یہ جو آپ کے پاس ہمارے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے آپ کے ملک میں ایک سفیر ہیں اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی حکومت کی ہے۔ یہاں سے کروڑوں روپے خرچ کر کر یہ بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ابھی تک ان کو لانے کا انتظام یہاں نہیں ہوا ہے۔ اس پر میں نے ابھی وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو ٹیلی فون کیا ہے، میری بات ابھی نہیں ہو سکی، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی بچہ کراچی اور سندھ کا انٹیریئر کا نہیں آ سکا ہے یہاں پہ۔ تو میں نے ان کو یقین دلایا ہے، اور میں بحیثیت گورنر سندھ وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کروں گا، اسحاق ڈار صاحب سے بھی بات کروں گا کہ کراچی کے لیے بھی فلائٹ منگوائی جائے۔ اور میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا یا کوئی مشکلات ہوں گی تو اگر ٹکٹ بھی دینا پڑا تو میں دوں گا، اور بحیثیت کامران ٹسوری دوں گا۔ ان لوگوں کو میں نے ابھی بات کی ہے، لیکن اس سے پہلے میں اسحاق ڈار صاحب سے اور وزیر اعظم پاکستان سے بات کروں گا، اور کرغزستان کی حکومت کے جو سفیر ہیں ان سے بات کروں گا کہ ایسا سلوک وہاں کیوں روا رکھا جا رہا ہے کہ اگر وہاں بچے فلیٹوں میں، ہماری بچیاں خاص طور پہ، میں نے جیسے کہا کہ کراچی اور حیدرآباد اور سندھ سے بچیاں ہماری زیادہ وہاں پر ہیں، مطلب اگر میں 120 خاندان کی بات کر رہا ہوں تو اس میں تقریباً 70% بچیاں ہیں ہماری، اور اگر ان کو وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء نہیں مل رہی ہیں، اور اس کو 5 گنا ریٹ، جس طرح انہوں نے بتایا کہ گوشت سے لے کے سبزیوں سے لے کے جو ریٹس ہیں وہ 10 گنا 5 گنا 8 گنا زیادہ ہو گئے، ان سے ملنے کا مسئلہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہے۔ ایون بچوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ہم کسی کو اگر وائس نوٹ کرتے ہیں یا ٹیلی فون بھی کرتے ہیں تو ہمارے دروازے بجنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک ایسی صورتحال میں مبتلا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے فی الفور حل ہونا چاہیے، اور میں نے ان کو یہ یقین دلایا ہے اگر یہ معاملہ اس 3 سے 4 دن میں حل نہیں ہوتا تو میں خود یہاں سے روانہ ہوں گا کرغزستان بشکek کے لیے، اور وہاں جا کر اپنی ان بچیوں کو، بہنوں کو اور بھائیوں کو بحفاظت خود لے کر آؤں گا، اور اگر مجھے اس کے لیے یہاں سے چارٹر پلین لے کے جانا پڑا تو وہ بھی ہم لے کر جائیں گے۔ میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ بالکل اپنے آپ کو اطمینان سے رکھیں، امید سے رکھیں۔ آپ کا ایک بھائی یہاں موجود ہے، بلکہ یہاں آپ کا نام کیا ہے؟ ذیشان بھائی ابھی مجھے نیچے کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی امید سے یہاں آئے ہیں، ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کے مسائل اور مسئلے کو ہم حل کریں گے۔ تو میں یہ یقین دلا رہا ہوں کہ بالکل بھی آپ نا امید نہ ہوں، جیسے میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی ویسے ہی ہوگا۔ پہلے فیز میں ہم، کیونکہ وزیر اعظم نے خود اس پر مجھے اس بات کا میں شاہد ہوں کہ وہ پچھلے 3 دن سے انہوں نے اپنا سارا ٹائم جو ہے وہ اسی واقعے پہ لگایا ہے، وہ خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ لیکن میں ان سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ جو ہمارے لوگ ہیں یہاں سندھ سے تعلق رکھنے والے، وہ جو شکایت کر رہے ہیں، اور ابھی تک کوئی ایک فیملی بھی یہاں نہیں پہنچی، یہاں ابھی تک کوئی نہیں پہنچا ہے، اس میں کیا وجہ ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ اور پھر ہم کرغزستان کے امبیسڈر سے بھی یہ پوچھیں گے کہ وہاں پہ جو گروپس ہیں، جو ٹریول ایجنٹس ہیں، وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کر رہے ہیں کہ 50,000 کا ٹکٹ 2.5 لاکھ میں دیں، اور وہ بھی فیک ٹکٹ ہے؟ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور بچوں کو کھانے پینے کی سہولت میسر نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے ابھی مجھے بتایا کہ ان کے بچے پچھلے 1.5 دن سے بھوکے ہیں۔ بہت سارے بچوں کے پاس، آپ کو پتہ ہے، کیش اویلیبل نہیں ہے، کچھ کریڈٹ کارڈز والے ہیں، لیکن اس وقت وہاں جو سچویشن ہے تو نہ کیش ان سے استعمال ہو رہا ہے، نہ کریڈٹ کارڈ استعمال ہو رہا ہے۔ تو ان کو فی الفور جہاں جہاں وہ ہیں وہاں کرغزستان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کھانا پہنچائے، ان کو بحفاظت وہاں سے ایئرپورٹ پہنچائے، اور جو بھی سہولیات ان کو دی جانی چاہیے وہ فی الفور ملنی چاہیے۔ تو میں اس پر پورا زور دوں گا، آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ آف پاکستان اس پر بھرپور کام کر رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ
2 سے 3 دن میں یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ سر آپ بول رہے ہیں کہ میں یہاں سے چارٹر طیارہ لے کر جاؤں گا، وزیر خارجہ کو وزیر اعظم نے جانے سے روک دیا کہ ابھی آپ نہ جائیں، ہم معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو جب اس لیول پہ بات ہو رہی ہے تو آپ کو کیسے جانے کی اجازت دیں گے اور ان فیملیز کو کس طرح مطمئن کریں گے؟ دیکھیں میں نے آپ کو شاید آپ نے توجہ نہیں دی میری بات پر، میں نے پہلا لفظ یہ کہا کہ وزیر اعظم پاکستان اس کے اوپر خصوصی توجہ دے رہے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب بھی اس پر لگے ہوئے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ اگر اس ہفتے تک یہ معاملات نہیں سنبھلتے یا کوئی اور ایشو آتا ہے، سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم پاکستان سے اور وزیر خارجہ سے بات کروں گا، وہاں سے کیا جواب ملتا ہے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ وزیر خارجہ اس معاملے کو حل کر لیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ پرابلم آ رہی ہو اور یہاں ان بچوں کو لانے میں کوئی دقت ہے یا رش ہے یا جو بھی وجہ ہے، تو میں نے یہ ان کو یقین دلایا ہے کہ میں ان کے بچوں کو، اپنے بچوں کو لاوارث ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے لیے اگر مجھے یہاں سے جانا بھی پڑا تو میں انشاءاللہ تعالی جاؤں گا، یہ میرا کہنا ہے۔ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ ان کے حالات وہاں پہ خراب ہے، بہت زیادہ سنگین، اور ہمارے جو ہے وزیر خارجہ، وزیر اعظم اور وزیر اطلاعات وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا سوشل میڈیا پہ چڑھا ہوا بھارت ہے۔ آپ ان سے خود بھی سوال کر سکتے ہیں جو بات کرنا چاہیں۔ اس پہ ایک سوال ہے جی کہ اتنے دن ہو گئے معاملہ حل نہیں ہو پایا ہے اور کہا ہی جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ نیگیٹو زیادہ دکھایا جا رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں یہ صاحب جانے بطور وزیر خارجہ ہی کرنا ہے؟ نہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی اس بات کا بتایا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خارجہ، میں خود اس بات کا شاہد ہوں کہ وہ دن رات یہ کوشش کر رہے ہیں